اچھا تو اس میں کچھ خاص نہیں، میں نے بس آپ کو جی میں نے کہا کچھ خاص اس میں نہیں، بس آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا. جی بتاؤ. تو جانے سے پہلے آپ نے مجھے کچھ کہا تھا. آپ نے کہا تھا اگر جذبہ ہے تو پھر آگے آپ نے دعا بتائی کہ کیا مانگنی ہے سرکار کے پاس. تو سب سے پہلے تو میں اپنا وہ جو ایکسپیرئنس تھا وہ میں بتاؤں گی کہ جب میں پہلی دفعہ گئی تھی اور اب آفٹر 10 ایئرس جب میں عمرہ کرنے گئی ہوں تو ٹو مائی سرپرائز مجھے مدینہ پاک میں جلال فیل ہوا اور مجھے مکہ میں بہت زیادہ لائٹ ایٹماسفیئر فیل ہوا. اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کیونکہ پہلے ہم مکہ گئے تھے تو میں امی کو کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نانوں کے گھر آئے ہوئے ہیں اور یہ سب ہمارے ایکسٹینڈیڈ کزنس ہیں اور فل جیسے ریلیکس انوائرمنٹ تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیکن کیئر آف والی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ بس کوئی ٹینشن نہیں ہے. جبکہ فرسٹ ٹائم جب میں گئی تھی مجھے مکہ میں گھبراہٹ ہو رہی تھی اور میرا دل کرتا ہے کہ واپس ہم مدینہ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی نہیں ہو رہی تھی اور مطلب فرینکنیس بھی نہیں فیل ہو رہی تھی. اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے وہاں پر میرا ایکسپیرئنس بہت ہولسم تھا، اچھا تھا. بڑی ایکسائٹمنٹ میں مدینہ پاک گئے اور وہاں ایسی جا کر مجھے چپ لگی کہ وہ میرے ساتھ وہ امی بھی تھیں اور وہ میری فرینڈ بھی تھیں اور میں ان کو کہا کہ تھوڑی دیر پلیز اب میرے سے بات نہ کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے خاموش رہنے دیں بیکاز دے ور کانسٹنٹلی بات کرتے تھے کہ. اور پھر جیسے ہی ہم مسجد کی طرف چلنا شروع ہوئے بس اس کے بعد میں نے بہت مجھے نا ٹیرر فیل ہو رہا تھا کہ میں نے اب سرکار کے مسجد میں ان کے پاس جانا ہے. تو اس کے بعد وہاں گئے اور پھر جب وہ گنبد خضرا کو دیکھ کر مطلب فائنل وہاں پر ہم آ کے رکے اور میں نے بات کی اور اپنا کوئی لالچ نہیں تھا اپنی کسی بات کا، بس ایک ہی بات ذہن میں تھی جو آپ نے مجھے کہی تھی ملک کی طرف سے، اور سب کا سلام پیش کیا. اور بہت مشکل تھا اور اس کے بعد ایک ایسی شرمندگی مجھے ہوئی کہ میرے سے اس طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا جو کہ مجھے کم محسوس اس طرح ہوتا ہے. مطلب اکیلے میں شرمندگی ہوتی ہے یا اکثر دعا میں کوئی بات یاد آ جائے تو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بس اس کے بعد بس خاموشی تھی. پر میری پھر اس پر طبیعت بہت خراب ہو گئی اور ہیوینس تھی جو اکثر دعا میں کبھی کبھار ہو جاتی ہے اور مجھے پتہ ہے وہ کب ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ اتنی سویر ہیوینس تھی کہ وہ مجھے دونوں نے آپ کو آنسر سمجھ آیا کہ ایسا کیوں ہوا مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ؟ بابا مجھے ایسے لگا سرکار بہت ناراض ہے اور وہ مشکل تھا بہت. جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں وہاں جاؤں گی تو جس طرح آپ کہتے ہیں نا وہ کاکیوں کے ساتھ بہت ان کا ہماری فرینڈنیس میں بات کرتے ہوئے مجھے بہت جلال فیل ہو رہا تھا. اور کیوں تھا یہ؟ آئی تھنک ہم نے بہت ڈس اپوائنٹ کر دیا اور بہت لیٹ ڈاؤن کر دیا ان کو. ماما کو ایسے فیل ہوا تھا یا آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ بشرا تھی میری جو فرینڈ ہے، وہ صحیح تھے. ماما کا تو بڑا مزے کا یہ ہوا کہ وہ تو ریاض الجنہ ان کو کوئی اٹھا کے لے گیا. ایک آئی خاتون اور انہوں نے کہا مجھے کسی نے دھکے مار کے وہاں سے بھیجا اور تم ہی ہو جس کو میں نے لے کے جانا ہے. اور نسو کیب پہ ہم تینوں کا نہیں آ رہا تھا، جب سے ویزا لگا تھا تب سے ہم ٹرائی کرتے، اویلیبلٹی نہیں تھی. امی کہتی نسو والی ساری باہر کھڑی تھی اور مجھے کوئی اٹھا کے اندر لے گیا اور انہوں نے کہا کہ تو مطلب. اور اس دن امی ہم سے گھوم گئی تھی تو میں نے نا میری فرینڈ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، مجھے بھی 103 104 بخار تھا تو میں نے کہا میری بات سنیں، میرا دل کہہ رہے ہو ریاض الجنہ میں. تو آپ میں سے کون کاکی تو ایک ایکسپلینیشن دے رہی ہے کہ شاید سرکاری دول ہمارے سے ناراض ہیں تو اس لیے انہیں وہاں یہ فیل ہوا، لیکن ان کی امی کو یا فرینڈ کو نہیں فیل ہوا، انہیں فیل ہو رہا تھا. آپ میں سے کوئی اتنے سالوں سے دعا سیشن میں بیٹھتے ہو تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کیوں ایسا فیل ہوا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے انہیں دعا کرائی ہوئی ہے، یہ وہاں سے آئی ہیں آپ سے شیئر کر رہی ہیں کہ بھی مجھے ایسے فیل ہوا. ہاں فاریہ جی شاہ جی. مرشد سے کوئی غلطی؟ مرشد کی کوئی
مجھے ناراض ہوں. جیسے میں چیٹنگ تھوڑی سی کر رہی ہوں, مجھے ایکچولی یہ بات ہمارے سے پتہ چلی تھی, اس کے ساتھ کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوا تھا تو اس کو آپ نے کہا تھا, تو آپ ہی سے سیکھنا ہے نا. بیٹا امی ناراض ہیں, امی سے آپ امی سے دل سے معافی مانگو. وہاں مانگی تھی بابا. مانگی تھی نہیں معاف کرتی. نہیں, وہ منہ سے کہتی ہیں, وہ دعا بھی بہت کرتی ہیں, لیکن مجھے فیل نہیں ہوتا کہ وہ سچی دعا ہوتی ہے. آپ کو خود ہی فیل ہوتا ہے نا کہ وہ دل سے نہیں, مطلب ان کی دعا نہیں نکلتی یا وہ بری طرح سے ہرٹ ہیں. ٹھیک ہے, سرکار دو عالم ماں کے کیس میں بہت سخت ہے. There's no way out, Baba. It's been so long. I felt کہ ہم دونوں جو کٹھے. آپ یہ دیکھو کہ ماما کو تو پروٹوکول ملا اور ماما کو ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی. جب تک وہ آپ دونوں کو بھی ساتھ لے کے وہ ریاض الجنہ کے لیے ایپ میں کوشش کرتی رہی, آپ کے تھرو کرتی رہی, خود کرتی رہی, کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تینوں کی حاضری نہیں تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے, دیٹ از جسٹ سمبل کہ وہ آپ کو شو کیا جا رہا, آپ لوگوں کے کیس کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے, لیکن ان کی حاضری ہو گئی, وہ وہاں چلی گئی, انہیں بلا لیا گیا جس طریقے سے مرضی بلا لیا گیا. اور آپ دونوں رہ بھی گئیں, اور اگر آپ نے سلام دینے کی بھی کوشش کی تو آپ کو میں نے جو لفظ بولے تھے کہ اچھا اس طرح سلام دینا, اگر تمہارے میں کیا لفظ بولے تھے میں نے؟ بابا آپ نے مجھے کہا تھا کہ سلام دینے کا طریقہ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا. اس دن آپ نے مجھے کہا تھا اگر تم میں اتنا جذبہ ہے تو پورے ملک کی قوم کی معافی لے کر آؤ. اور میں نے جب کعبہ شریف پہ بھی پہلی نظر ڈالی تو اس ٹائم ہم سب ہوتے ہیں نا, ہم پری ڈسکشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آنکھ نہیں جھپکنی چاہیے اور ہم اپنی مانگیں گے یہ وہ. تو میں نے بڑا ایمانداری سے میں نے کہا نہیں, بس میں نے کوئی ایسا چیز کرنی کہ پاپا کو یہاں پتہ چلے کہ کوئی ہوئی. اور میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے وہاں کیا شکل دکھانی ہے. تو ایک تیسرے دن جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہی شکل جو ہے وہی لے کے چلی جانا. تو مجھے یہی تھا کہ ایک اس میں اگین اپنی وہ ایک آ جاتی ہے کہ پاپا والا ایلیمنٹ, لیکن مجھے واقعی تھا کہ ایمانداری سے میں نے یہ چیز ٹو مائی بیسٹ آف ایبلٹیز اور اس میں کر کے. لیکن مجھے جتنے دن مدینہ پاک میں, بابا آپ یہ سوچیں کہ میں 4 دن میں مسجد صرف 2.5 گھنٹے, وہ بھی بخار اتنا تیز تھا, اور میں تھرو آؤٹ وہاں پہ مدہوشی کی حالت میں اور ہوٹل میں سوتی رہی ہوں. اور عید کے دن ایک چاند رات کی رات, وہ بھی 12 بجے 1 بجے, اور میں حیران کہ میں مسجد کی بس سین تک رہی ہوں. اور تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے لیے میں ایک دن اندر والی جگہ پہ گئی جہاں وہ ہال ہوتا ہے, اور بالکل میرا وقت وہاں نہیں گزرا. اور تھرو آؤٹ میں شرمندگی میں کہ کیا ہو رہا ہے کہ میں ان سے, میں نے تو سوچا تھا میں اتنی باتیں کروں گی. بس انہوں نے پہلے دن میری وہ جو روزے وہ جو بت کو دیکھ کے میں نے پہلا پوری مکمل بات کی, اور جو میسج تھا, اور اپنی بھی بات, پہلے ملک کی سب باتیں پیش کی, سلام لوگوں پیش کیے. اور بس اس کے بعد ایسے مجھے فیل ہوا کہ انہوں نے کہا ہاں تمہاری ہو گئی ہے بات, بس رپیٹ نہ بار بار. بس جیسے مجھے ایسا تھا کہ سرکار نے پہلی بار میں سن لیا ہوگا, میں نے 3-4 دن جا کے وہی بات نہیں دہرانی. اور پھر آہستہ آہستہ جس طرح کبھی کبھار میں یہاں بھی بیکورڈ چلی جاتی ہوں, وہاں پہ بھی بس مجھے تھا کہ میں نے بہت نہیں گھسنا, بس ٹھیک ہے مجھے بس ماما کے پاؤں دبایا کرو, یہ نہ کہا کرو مجھے معاف کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. بس بی فرینڈس ود ہر, بی obedient to her, try to understand her, try to respect from the core of your heart. آپ کو نہیں پتا, she sacrificed a lot. آپ لوگوں کے لیے 4 حرف پڑھ کے 1-2 نوکریاں اچھی کر کے کامنٹس دینا, انالائز کرنا, ڈیسیشنز دینے, رائٹ اور رانگ طے کرنے بڑا آسان ہے. جس پہ گزری ہے وہ جانتا ہے. آپ لوگوں پہ اپنے طریقے سے گزری ہے. سنگل پیرنٹ ہونا ایک خطرناک, بہت ہی مشکل ٹائم ہے. اس میں بیٹی کا ساتھ ہونا, بیٹوں کا, ایک فیمیل کے لیے اس دور میں بینکنگ سیکٹر میں, وہ سارا کچھ ہیل آف اے جاب. وہ سارے جو سیکریفائسز ہوتے ہیں نا, ان کو آپ لوگ نہیں ایکول کر سکتے, جو مرضی ہو جائے. اتنی جلدی تو ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں نا, تو ہم اس کو صرف اپنے اینگل سے دیکھیں, مجھے کیا ملا, میرے ساتھ ایسے کیوں, ہم صرف اتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ 3 بچوں کو لے کے چل رہا ہے, اس نے اپنی اس حالت میں بھی اپنی ماں کی کتنی خدمت کی ہے, آپ بتاؤ, کی ہے؟
اس کی ماں آخری سانس پہ بھی اس کو دعائیں دیتی گئی ہے کہ بیٹوں کو دعائیں دیتی گئی ہے. حالانکہ جتنے ٹف سچویشن سے وہ بینگ اے لیڈیز گزر رہی ہے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں اس کے ساتھ, سنگل پیرنٹ ہے, اس کے پاس تو بہت سے لیم ایکسکیوزز ہیں. کیا اس نے اپنی ماں کی ذمہ داری اپنی مقدور بر کوشش سے نبھائی؟ کیا آپ واقعی اس طرح کر رہی ہیں؟ بابا نانی بہت سافٹ اسپوکن تھی. نہیں سپوکن وہ چھڑ دے, ہو سافٹ وہ سپوکن اتنی تھی. مائلڈ تھی. اچھا میں بہت میں کہ مطلب وہ ان کے میاں ان کے ساتھ تھے جی, ان کی لائف وہ نہیں ہے جو ماما کی گزری ہے. ماما از بیٹر بیکاز آف دا سرکمسٹانسز. ٹھیک, لیکن بہرحال ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو, وہ بیٹر اس لیے بھی ہے جوان بیٹیوں کے ساتھ اس عمر میں بیٹر ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال آپ کا آنسر جو ہے وہ یہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا کیموفلاج دینا تھا, علیحدہ دینا تھا, لیکن وہ چونکہ وہ بول پڑی, اس نے کہہ دیا ایک دم سے کہ مرشد کا ورڈ وہ یوز کر رہی تھی. تو اصل مرشد ماں ہوتی ہے, پہلا مرشد ہی ماں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا سید ماں ہوتی ہے. اب لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہونا, انہوں نے تھلے پھر گانا لکھنے لگ پڑے, سیدنا ٹھیکیدار نے سید جن کا مانی جتنا ہے, انہیں اگر یہ دھیان سے قرآن اور حدیث کو بھی پڑھ لیں گے نا سرکار کے لیے, تو انہیں لگ پتہ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ ان پہ کھولے. لیکن اس مرشد کو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. جس بچے, ایک بچہ طائف کے گھر پیدا ہوتا ہے, اس کی جنت کہاں ہے؟ ماں کے گھر. اس کی ماں کے پیروں میں. ٹھیک ہے, اس کی جنت اس کی ماں کے پیروں تلے ہے. اس کی ماں کن سرکمسٹانسز میں اس پاس سے گزر رہی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. پھر جب وہ بچہ اگر اس کا حق ادا کرنے وہ زیادتی کرتی ہے, اگر بڑی ہوئی ہے, جو بھی اس کا بنا ہوا ہے, اگر وہ اللہ کے پاتھ سے روکتی ہے تو وہاں سے وہ بچہ اس ماں کو کاؤنٹر کرے گا. باقی اگر وہ اللہ کے پاتھ پہ رہنے کو کہتی ہے, بیٹر وے سے کہتی ہے, رانگ وے سے کہتی ہے, رائٹ وے سے کہتی ہے, لیکن اوبے تو کرنا پڑے گا, چاہے بیٹر سٹائل سے کہہ رہی, جس مرضی سٹائل سے کہہ رہی ہے. ہاں اگر وہ یہ کہتی ہے اللہ کو چھوڑ دو یا اللہ کی حدوں کو توڑ دو, وہاں ماں کو یا باپ کو چھوڑ سکتے ہو. اس کے اوپر وہاں اس مرشد کو پریفر کرو گے جو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے. لیکن ماں یا باپ کے باقی رائٹس آپ کی طرف وہی نکلیں گے جو ایک مسلمان ماں باپ کے ہیں, وہ چاہے ایتھسٹ ماں باپ بھی, اس کی باقی ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ یہ حساب نہیں چلتا کہ ٹٹ فار ٹیٹ یا بیٹر سویٹ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, دوسرا سوال ایکسپیرینس یا بس ہو گئی ہے, ہو گیا. بابا پھر جب فرسٹ ٹائم کہیں بتا رہی ہوں کہ جب مطلب اسرا پہ بات کر کے اور شرمندہ ہو کے اور جو بھی حالت تھی, اس کے بعد جب میں باہر آئی تو وہ مجھے نا اتنے ہجوم میں وہ باہر جو ہے لوگ گزرے ہوتے ہیں, تو ایک کھجور تھا اور وہ بالکل اسٹریٹ اپنے اوپر نا, لائک اس کی وہ براؤن والی جو چھلکا والی سائڈ ہوتی ہے وہ اوپر, اور وہ کھڑا ہوا تھا اس زمین پہ بھی جہاں پہ اتنے لوگ گزرے تھے. تو میں ویسے ہی روزوں میں تھوڑی لالچی ہوئی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ افطاری کرا رہے ہیں, اور یہ ادھر سے میں نے بس اٹھائی ہے, میں نے بغیر سوچے سمجھے میں نے نا بسم اللہ کر کے میں نے کہا بس میری سرکار نے کھلائی اور میں نے کھا لی. تو بشرا تھوڑی وہ او سی ڈی ہے کہ او یوں یہ وہ, میں کہا نہیں اس میں کچھ ہے, کیونکہ یہ اتنے لوگوں میں گری بھی نہیں, اور اسٹریٹ کیسے آ کے کھڑی ہے. ایک تو یہ میری تھوڑا میں نے لکھ لیا اپنے نوٹس میں, مجھے میں نے ازیوم کر لیا کہ یہ کچھ سائن ہے اس میں. اور باقی میٹھی تھی کھجور, یعنی درخت سے نیچے گری ہوئی تھی؟ نہیں بابا, وہ جو پیومنٹ ہے نا, جو گیٹس ہوتے ہیں نا, گیٹ کے باہر اور دکانوں کے بیچ میں پیومنٹ تھی. تو میں جب وہاں سے نکلی تو میں نے دیکھا تب مطلب تو وہ بالکل اس طرح کھڑی ہوئی تھی. کھجور تھی؟ کھجور تھی. اچھا, کھجور کے درخت کے نیچے نہیں گری ہوئی تھی؟ نہیں, رینڈم ایک پڑی تھی, ایک ویسے ہی ایک کھجور پڑی ہوئی تھی. جی, اور تو آپ نے اس کو بغیر دھوئے کھا لیا؟ میں نے بس اٹھایا اور میں نے کہا, میں ابھی وہیں سے آ رہی تھی تو روزے والی سائڈ سے, تو میں نے بس سمجھا کہ یہ اس میں کوئی سائن ہے کہ میں دیکھا اتنے لوگ گزرے اور اس کو گری بھی نہیں, اور یہ پتہ نہیں بیگ سے بھی کسی کی گری ہے, تو یہ اس طرح کی کھڑی ہے, بس میں نے اٹھا کے وہ کھا لی. تو اس میں میسج یہ تھا کہ اپنی زبان کو میٹھا رکھو, چاہے فراڈ میں ہی رکھو, یعنی ماں کے ساتھ زبان کی تلوار نہ چلاؤ. جو آپ کہہ رہے ہیں مامز ایکسپریشن از ویری بٹر,
یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امی کی ڈیلنگ یا امی ایسی, یا آپ نے یہ کہا بیسیکلی کہ نانی ماں بڑی سافٹ اسپوکن تھی, ٹھیک ہے, تم ماما یعنی ہارش ہیں. تو آپ جب ماما کو ریبیوک کرتے واپس ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہا گیا ہے کہ چاہے وہ آپ کو کرک والا ہی میٹھا بولیں لیکن آپ زبان اپنی میٹھی رکھیں آگے سے, ٹھیک ہے. آپ کو کھجور کھلا دی گئی, چلو اچھی بات ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ گندی ہے اچھی ہے, یہ وہ دھو لیتی ہیں تو کوئی نہیں, سرکار نے مائنڈ نہیں کرنا تھا, لیکن چلیں آپ نے اگر وہ شوگر کوٹڈ گولی لے لی, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب 1 منٹ ان کو بولنے دیں.